کیا انسان جنگوں کو زمین کے سروں تک پھیلانے والا ہے؟ کیا قیامت خیز عالمی لڑائیاں قریب آ پہنچی ہیں؟ کیا انسان تمام کرۂ ارض کو فساد سے بھر رہا ہے؟ زمین کے دونوں سرے کون کون سے ہیں؟ زمین کے سروں کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے؟ قطب شمالی کہاں ہے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے امریکہ، روس، کینیڈا، چین، برطانیہ، ناروے، ڈنمارک، سویڈن اور فن لینڈ کیا کیا جنگی تدبیریں کرنے میں مصروف ہیں؟ خدا تو خدا ہوتا ہے، لیکن یہ ناخدا کون ہوتا ہے؟ کس مسلمان ناخدا نے سمتوں کی نشاندہی کے لیے قطب نما جیسا اہم ترین آلہ ایجاد کیا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، دنیا میں ایک طرف روس اور یوکرین کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے تو دوسری جانب اسرائیل امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر ایک ہی وقت میں 5 مسلمان ممالک فلسطین، ایران، یمن، لبنان اور شام پر یک طرفہ جنگ مسلط کیے ہوئے ہے۔ حالات سدھرنے کے بجائے مسلسل بگاڑ کا شکار ہیں، اور زمین جسے اللہ پاک نے انسانوں کے رہنے کے لیے بنایا تھا، انسان خود ہی اسے اپنے ہاتھوں فساد سے بھر چکا ہے، اور اب یہ انسانی لڑائیاں زمین کے سروں تک پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت خیز گھڑیاں نزدیک آ پہنچی ہیں۔ حالیہ دنوں میں دنیا کی عظیم طاقتوں امریکہ اور روس کے مابین آرکٹک یعنی قطب شمالی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ چین بھی میدان میں اتر چکا ہے، جبکہ برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ بھی کشیدگی کو بڑھاوا دینے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ آرکٹک اوشن یعنی بحر منجمد شمالی اور اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف روس یہی آرکٹک میں ہی اپنے فوجی اڈوں کو جدید ترین خطوط پر استوار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چین کے برف توڑنے والے بڑے بڑے بحری جہاز آرکٹک کے علاقے میں نئے سمندری راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ان تمام ممالک کی اپنی اپنی کوششوں کے دوران اس خطے میں موجود مختلف ممالک کے جاسوس نیٹ ورکس بھی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے، بلکہ ایک بیضوی صورت کی گولائی میں ہے۔ زمین کے دونوں سرے قطبین کہلاتے ہیں، ایک قطب شمالی ہے تو دوسرا قطب جنوبی۔ قطب جنوبی تو براعظم انٹارکٹیکا میں واقع ہے، جو ایک غیر آباد برفانی علاقہ ہے، اور یہاں -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک سردی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک عالمی معاہدے کے تحت اس علاقے کو غیر ملکیتی قرار دے کر اقوام عالم کا مشترکہ اثاثہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لیکن ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور برطانیہ اس کی ملکیت کے تاریخی دعوے دار ہیں، جبکہ ناروے، امریکہ اور روس سمیت مختلف ممالک یہاں اپنے تحقیقی مراکز قائم کر چکے ہیں، اور خدا ہی جانے ان ریسرچ مراکز کے قیام کی آڑ میں کون کون سے گھناؤنے جنگی کھیل یہاں بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ قطب شمالی پر گرین لینڈ کے علاقے میں انسانی آبادی موجود ہے، لیکن بہت ہی کم۔ یہاں آباد 56,000 افراد کو ڈنمارک کی بادشاہت مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ ویسے تو یہاں حالات بظاہر پرامن ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں بھی ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار گرین لینڈ پر اپنے قبضے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، مجھے یہ بات بہت عرصے سے بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے، اور ناظرین، اس بات پر ڈنمارک بہت ناراض ہے۔ امریکہ اور اس وقت کی سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے زمانے میں جوہری ہتھیاروں کے اپنے اہداف تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ قطب شمالی کے اوپر سے ہو کر گزرتا تھا۔ سرد جنگ کے آغاز میں ہی امریکہ نے گرین لینڈ کے انتہائی شمال میں ایک بہت بڑا فوجی اڈہ بنایا تھا۔ اس فوجی اڈے میں نصب ریڈار کے ذریعے خلا سے آنے والے ٹینس بال سائز تک کے اجسام کی حرکت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ سرد جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس جگہ کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور یہ مقام آج بھی امریکہ کے بیلسٹک میزائل ارلی وارننگ سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کی طرز پر
گولڈن ڈوم نامی دفاعی نظام بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ایسے کسی بھی سسٹم کی کامیابی کے لیے پیشگی وارننگ سائٹس اہم ہوں گی، اور اسی تناظر میں گرین لینڈ دفاع اور حملے دونوں صورتوں میں ایک مضبوط فارورڈ فوجی اڈے کے طور پر بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روس کی پریشانی یہ ہے کہ امریکن میزائل ڈیفنس سسٹم روس کے جوہری ڈیٹرنس کو کمزور کرتا ہے، اور یورپ یہ سوچتا ہے کہ روس کے خلاف بننے والا فوجی اتحاد نیٹو ایسی صورتحال سے کیسے نمٹے گا جبکہ اس کا ایک طاقتور رکن امریکہ گرین لینڈ پر اپنا دعویٰ پیش کرنے لگا ہے۔ روس کے پاس اس خطے میں سب سے اہم کردار ہے۔ روسی سرزمین کا 5واں حصہ قطب شمالی کے علاقے پر محیط ہے، اور قطب شمالی کے ساحل کا نصف سے زیادہ حصہ روس کی حدود میں آتا ہے۔ اسی لیے روس نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران اس خطے میں اپنی موجودگی کو مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ روس نے ناگورسکوئے ایئر بیس کو اپ گریڈ کیا ہے، اور اب اس ایئر بیس کے ذریعے انتہائی شمال اور انتہائی سرد علاقے میں بڑے طیاروں کی آمد و رفت کو محفوظ طور پر ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں کولا جزیرہ نما ہے، یعنی کولا پیننسولا ہے۔ پیننسولا ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے 3 جانب پہ سمندر ہو اور ایک جانب پہ خشکی ہو، جیسے کہ سعودی عرب ہے۔ جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں کولا جزیرہ نما ہے، جہاں روسی ایٹمی آبدوزوں کے بیڑے کا ایک بڑا حصہ تعینات ہے۔ روسی آبدوزیں اپنے اڈے چھوڑ کر آرکٹک کے خطے میں برف کے نیچے چھپ جاتی ہیں، اور حملے کا حکم ملتے ہی اپنے ہدف پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ ناروے کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کے بعد بحیرہ بالٹک روسی فوجی کارروائیوں کے لیے کم قابل رسائی علاقہ بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا شمالی بیڑا روس کے لیے پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ نارویجن حکام کے مطابق روس اس وقت اپنے جوہری ڈیٹرنس پر زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اس کے جوہری ہتھیاروں کا بڑا حصہ آرکٹک کے کولا جزیرہ نما میں موجود ہے۔ پھر یہیں سوالبارڈ جزیرہ نما ایک اور حساس جگہ ہے، جس کا انتظامی کنٹرول ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت ناروے کے پاس ہے، لیکن روس سمیت کئی دوسرے ممالک کو وہاں سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے۔ برطانیہ رسمی طور پر آرکٹک میں طاقت کے مظاہروں کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس خطے میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی سرگرمیاں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اس کی ایک تاریخی وجہ GIU کے گیپ ہے۔ اگر روس کا شمالی بحری بیڑا بحر اوقیانوس تک آسانی سے پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اس تنگ آبی گزرگاہ یعنی GIU کے گیپ سے گزرنا ہوگا، جو گرین لینڈ اور برطانیہ کے درمیان واقع ہے، جبکہ بیچ میں آئس لینڈ بھی پڑتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے نازی جرمن آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گرین لینڈ میں ایک فوجی اڈہ قائم کیا تھا، اور اب نیٹو نے آبدوزوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس علاقے میں زیر آب سینسرز لگائے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسی سال مئی میں آرکٹک کا دورہ کیا اور آئس لینڈ کے ساتھ ایک مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے والے نئے مشترکہ دفاعی منصوبے کا اعلان کیا، جس کا صاف صاف مطلب روسی آبدوزوں اور جہازوں پر نظر رکھنا ہے۔ برطانیہ یہاں اپنی آبدوزوں کی تعداد میں اضافے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ایک حالیہ ڈینش رپورٹ کے مطابق روس دوسرے ممالک کو آرکٹک میں اپنی پوزیشن کو خطرے میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ روس مغربی ممالک کی عسکری سرگرمیوں پر جارحانہ رد عمل ظاہر کرے گا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ روس اب آرکٹک میں زیادہ خطرناک اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا رویہ مزید جارحانہ اور محاذ آرائی پر مبنی ہو گیا ہے۔ پھر آرکٹک ریجن سے برف پگھل رہی ہے، اور کچھ تحقیق کار کہتے ہیں کہ سن 2040 تک یہاں زیادہ تر برف ختم ہو جائے گی۔ چونکہ روس کی معیشت کا تقریباً 10واں حصہ آرکٹک کے قدرتی وسائل پر مبنی ہے، تو برف کے پگھلنے سے نہ صرف وسائل کا حصول ممکن ہو رہا ہے، بلکہ روسی سلامتی کو لاحق خدشات بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسے اب مزید آرکٹک علاقوں کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اس سے خطے میں عسکری سرگرمیاں اور ہتھیاروں کی دوڑ بڑھ جائے گی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ چین نے خود کو آرکٹک سے قریب ریاست قرار دیا ہے، حالانکہ وہ اس خطے سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور اس کا آرکٹک سے کوئی ساحلی علاقہ نہیں ملتا۔ پھر بھی
وہ یہاں تیزی سے سرگرم ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ برف پگھلنے سے شمالی راستے سے نئی تجارتی گزرگاہیں کھلنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ چین کے لیے ایک نیا پولر سلک روڈ نہ صرف تیز تر بلکہ ممکنہ طور پر زیادہ محفوظ تجارتی راستہ فراہم کر سکتا ہے، اور یہی بات واشنگٹن کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان عالمی سطح پر جاری مقابلہ اب آرکٹک تک پھیل چکا ہے، جبکہ اس خطے کے حوالے سے روسی اور چینی حکام کے درمیان بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ روس کو شبہ ہے کہ چینی جاسوس کان کنی کی کمپنیوں اور علمی تحقیق کے نام پر آرکٹک میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ سن 2022 میں ناروے میں ایک روسی خفیہ ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر آرکٹک کے مختلف علاقوں میں روسی ڈرونز کی پروازوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ نے بھی گرین لینڈ میں اپنی انٹیلیجنس سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ ناظرین، خدا نے کرۂ ارض کو ایسے عجائب و غرائب سے بھر رکھا ہے کہ انسان کی سوچ جواب دے جاتی ہے۔ سمتوں کی نشاندہی کے لیے عمومی طور پر ایک آلہ استعمال ہوتا ہے جسے اردو میں قطب نما اور انگریزی میں کمپس کہتے ہیں۔ سورج آپ کے سامنے ہو تو مشرق کی جانب آپ کا چہرہ ہوگا اور پشت کی جانب مغرب، دائیں جانب جنوب ہوگا اور بائیں جانب شمال ہوگا۔ لیکن رات ہو یا بادل ہوں تو قطب نما کے ذریعے سمتوں کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ لوہے کی ایک سوئی مقناطیس پر رگڑ کر کسی گیند پر رکھ دی جائے اور یہ گیند پانی میں آزاد چھوڑی ہوئی ہو تو سوئی کا رخ فوراً شمال کی جانب مڑ جائے گا، اور اس طرح تمام سمتوں کو متعین کر لیا جائے گا۔ دراصل یہ سوئی زمین کی مقناطیسی لہروں کے ذریعے کام کرتی ہے۔ قطب نما یا کمپس جیسا اہم ترین آلہ 15ویں صدی عیسوی کے عرب جہاز راں شہاب الدین احمد بن ماجد نے ایجاد کیا تھا۔ اس کی کتاب الفوائد سے ہی واسکو ڈی گاما نے تمام رہنمائی حاصل کر کے ہندوستان دریافت کیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاز رانوں کو بحری ناخدا بھی کہا جاتا ہے، اور شہاب الدین احمد بن ماجد جہاز رانی کی تاریخ کا اہم ترین بحری ناخدا تھا۔ ماجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کم سے کم 38 کتب تحریر کی تھی، جو سب کی سب بحری اسفار کے بارے میں تھی۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان زمین کو فساد سے بھر دیں گے اور انسانوں کے مابین جنگیں زمین کے سروں تک پھیل جائیں گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا قطب شمالی اور قطب جنوبی پر قبضے کے لیے انسانوں کے مابین عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔